عزیزم اسلام الدین ابن نظام الدین سلموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ ابھی کھلی آثار نساء سب قائم ہے۔ اللہ کی راہ ابھی کھلی آثار نساء سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں کہ جب یکو تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ بھی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اور ابھی ایک سنی گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے۔ جنہیں دنیا والے ان پر بدو کہا کرتے تھے، ان کا سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربا مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ پر درست تھا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا، روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و شتوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستان بردبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھی، معجزہ محقق تھے، عالم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی بڑی محبت تھی کہ وہ جتنے اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی۔ جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار جاتے تھے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما۔ ماشاءاللہ، بہت جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم آج ذلیل خوار ہو رہی ہے۔ وہی اسلام کے نام لیوا آج پدر پہ شکستہ کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستہ کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل کرائے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پہنچایا، وہی خوبیاں اگر آج ہم پھر سے پیدا کرنے تو یقین رکھیے ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں پھر وہی سے سن لیں تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ ابھی کھلی آثار نساء سب قائم ہے۔ اللہ کی راہ ابھی کھلی آثار نساء سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔